بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلاگ نمبر 1، پیج 312۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مولانا تقی عثمانی کے والد ہیں، مفتی اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ انقلاب لایا۔ وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر بھی۔ نو مولود بچہ جن کو آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، نشو و نما پاتے ہیں اور کام کاج کے قابل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باشارات ربانی گاہ تشریف لاتے ہیں اور بیویوں بچہ کو دیکھ جاتے ہیں۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کا تیسرا امتحان لیتے ہیں۔ یہ بچہ اس بے کسی اور بے سر و سمانی میں پروان چڑھا اور بظاہر اسباب باپ کی تربیت اور شفقت سے بھی محروم رہا۔ اب والد ماجد کو بظاہر یہ حکم ملتا ہے، اس بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ ارشاد قرآنی ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ جب بچہ اس قابل ہو گیا کہ باپ کے ساتھ کام کاج میں کچھ مدد دے سکے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے بیٹے، میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو بتلا کہ تیرا کیا خیال ہے؟ فرزند سعید نے عرض کیا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجئے، آپ مجھے بھی اس کی تعمیل میں انشاءاللہ ثابت قدم پائیں گے۔ اس کے بعد کا واقعہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام صاحبزادے کو ذبح کرنے کے لیے منی کے جنگل میں لے گئے اور اپنی طرف سے حکم حق جل علا شانہ کی پوری تعمیل کر دی، مگر وہاں مقصود بچے کو ذبح کرانا نہیں بلکہ شفیق باپ کا امتحان کرنا تھا۔ واقعہ خواب کے الفاظ میں غور کیا جائے کہ اس میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر دیا، بلکہ ذبح کا عمل کرتے دیکھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دکھایا۔ اس عمل کو بذریعہ وحی منام دکھانے میں بھی شاید یہی مصلحت ہو کہ بذریعہ کلام حکم ذبح دینا منظور نہ تھا۔ اسی وجہ سے ارشاد یہ ہے کہ صدقتا رؤیا، کہ خواب میں جو کچھ دیکھا تھا آپ نے اس کو پورا کر دیا۔ جب اس میں وہ پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے اس کا فدیہ نازل فرما کر اس کی قربانی کا حکم دے دیا، اور یہ سنت ابراہیمی آنے والی دنیا کے لیے دائمی سنت بن گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیامت تک کے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں، اب ایسے ہی کرنا پڑے گا ہر آنے والے کو۔ انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ
عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تو سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ۔